ہم تماموں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ زور سے آمین کہیں اور زور سے کہیں۔ منبر نور پر جید سے جید تر علماء اہل سنت تشریف فرمائیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کو علم سے، ادب سے، شعور سے، آگہی سے خاصا واقفیت ہے۔ اللہ رب العزت اس زمین کو مزید علمی ترقی اور عروج و ارتقاء پر گامزن فرمائے۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے، اے بابو اے بیٹھو نا تھوڑی دیر، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ منبر نور پر جید سے جید تر علماء اہل سنت تشریف فرمائے۔ میں اپنے تمام علماء کا شکر گزار ہوں۔ اپنے علماء کی توجہ کا طالب صرف اور صرف اس لیے کہ دوران تقریر سبقت لسانی کی وجہ سے، طلاقت و تکلم کی وجہ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے جس پر شرعی گرفت ہو، تو آپس میں سرگوشیاں کرنے سے بہتر ہے کہ چپکے سے میرے کان میں آ کر کہہ دیں۔ میں علی اعلان توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میں اس مولوی کو مولوی ہی نہیں جانتا تو غلط و غلطی کے بعد بھی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے، اور آپ کی توجہ کا طالب اس لیے کہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے۔ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی آواز کھولیں، ہلکا سا ڈیلے دے کر کے آواز کھولیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ سب، بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی۔ مجھ سے بیشتر آپ نے شہزادہ شعر سخن، حاتم علم ادب، نغمگی اور کلاسیکی اعتبار سے خاصا متعارف شخصیت محترم شہزاد رضا سنبل پوری سے آپ نے خوبصورت شعر گوئی کا گلدستہ ملاحظہ کیا۔ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت سید شاہ مسعود میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی اور رونق اسٹیج ہے۔ چہرہ دیکھیے تو دیکھ کر ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور کی اولاد کا چہرہ ہے۔ زور سے کہیں، اتنا خوبصورت چہرہ، چہرے پہ وہ روح، چہرے سے وہ چمک کی اثر، چمک کا اثر۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، The best of the people are the Arabs. The best of the Arabs are the Quraysh. The best of the Quraysh are the Banu Hashim. The best of the Banu Hashim is our family. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہوا کرتے ہیں، عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور قریش میں سب سے اچھے لوگ بنی ہاشم کے ہوا کرتے ہیں، اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے بولیں، اور زور سے بولیں۔ آپ اس شیخ طریقت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اولاد کے دامن سے آپ کا رشتہ جوڑا، ان کے سلسلے سے آپ کا رشتہ جوڑا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا۔ یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں،
جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی غوث اعظم کی مرضی کے بنا غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کا چرچا کون کرے گا؟ مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کی محفل میں کون بیٹھے گا؟ مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کی باتیں کون سنے گا؟ مصطفیٰ کی باتیں کون کرے گا؟ یہ سب احسانات ہیں مدینے والے سرکار کی، یہ سب کمالات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ کو خدا نے مصطفیٰ کا دامن عطا فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی، مصطفیٰ کا کلمہ میسر عطا فرمایا، اور پھر آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی اولاد کا دامن آپ قریب سے چھوتے ہیں، اس نبی کی اولاد کے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، قریب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ اپنے نصیب پر ناز کریں۔ آپ دنیا میں آئیں گے، مصطفیٰ کا کلمہ ملے گا، مصطفیٰ کا دامن ملے گا، مصطفیٰ کی غلامی ملے گی، مصطفیٰ کی شریعت میسر ہوگی۔ یہ کس نے سوچا تھا؟ نہ ہم نے سوچا تھا، نہ ہمارے باپ نے سوچا تھا۔ اس جلسے میں آئے گا کون؟ منتظمین فیصلہ کرتے ہیں کسی جلسے میں کون خطیب آئے گا، کون شاعر آئے گا، کون خطیب آئے گا، کون رقیب آئے گا، یہ منتظمین سوچتے ہیں۔ مگر آپ دنیا میں آئیں گے، آپ کو نبی کا دامن ملے گا، آپ کو نبی کی غلامی ملے گی، آپ کو نبی کی شریعت ملے گی، آپ کو نبی کا کلمہ ملے گا۔ یہ کس نے سوچا تھا؟ یہ ہم میں سے کسی نے نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، خدا سے فرماتے ہیں اے پروردگار، ہم نے توریت کو پڑھی، توریت پڑھنے کے بعد میں نے اس میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا جو امت مجھے بڑی اچھی لگی، اے پروردگار اس امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو سنے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، میں اس امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ میں نے اس امت کو کسی اور کے لیے نہیں، اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ اس امت کو زور سے زور سے زور سے زور سے میں نے اس امت کو اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کو مصطفیٰ کا دامن ملا، مصطفیٰ کی غلامی ملی، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ملی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میرے پیغمبر رسول ذیبخار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں، ان آنکھوں سے اپنے پیر کا چہرہ دیکھیں، اپنے شیخ کا چہرہ دیکھیں، ان آنکھوں سے گندی چیزیں بالکل نہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ خدا فرماتا ہے many human beings and jinn we have created will go to the hell, they have hearts but they do not understand therewith, they have eyes but they do not see therewith, they have ear but they do not hear therewith, they are like a cattle۔ خدا ارشاد فرماتا ہے ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اس لیے کہ ان میں ہم نے دل دیا ہے، اس دل میں جسے بسانا چاہیے تھا اسے نہ بسا کر دنیا کی ساری چیزیں بساتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑنا، ان کی زلفیں دیکھنا، ان کی ننگی ٹانگیں دیکھنا، اس کے پیچھے بھاگنا، میں کہتا کون ہے یہ چہرہ؟ یہ چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ نہیں ہے۔
जिस चेहरे के पीछे तू भागता है, जिस चेहरे के आगे पीछे घूमता है, दुनिया में सबसे हसीन चेहरा एक चेहरा है जिस चेहरे के ताल्लुक से हजरत शेख सादिक शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असुरत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से फरमाते हैं, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। बरेली के अहमद रजा फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़री मिसले तूने शुर पैरा जाना, जगराज को ताज तो है सरसों है, तुझको शहर दूसरा जाना। हुजूर हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं, ए अहमद रजा, उनके जैसा हसीन किसी को देखेगा कैसे, जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसा बेटा किसी को पैदा ही नहीं किया है। वो आसान मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी, कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। क्या मतलब, दुनिया के तमाम हसीन चेहरे एक तरफ और मुस्तफा का तलवा एक तरफ, दुनिया के तमाम चेहरों पे नहीं का तलवा भारी हो जाए। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें। आप देखें, जब हमारे शेख तरीक़त सैयद मसूद अहमद का चेहरा इतना बारौनक, इतना हसीन, इतना खूबसूरत चेहरा है, तो फिर गौसे आज़म के चेहरे का आलम क्या होगा, फिर मुस्तफ़ा के चेहरे का आलम क्या होगा। इन चेहरों को देखें, इन हसीन चेहरों को देखें और देख कर ये अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ताबानी का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे के कमालात का आलम क्या होगा। अपने मुकद्दर पर नाज करें। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से आपका ताल्लुक है, अहले रसूल से आपका ताल्लुक है, आपका इलाका है, आपका रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है अहले रसूल से। पूरी जिंदगी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी औलाद से मोहब्बत करते रहिए। हम तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो उनके नाना की शरीयत पे चलने वाले हैं। जिन लोगों ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, वैसे लोगों ने भी जब हजरत इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा। आंध्र प्रदेश की एक लेडी है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक शिक्षाविद लेडी है, वो बोलती है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट मुस्लिम्स डाइड फ्रॉम द हुसैन। मेरे भाई, हेलो हेलो भाई साहब, स्टॉप दैट, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दीजिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लगा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तलबा अभी बैठे हुए हैं, इनके चेहरों को देखिए और आप भी एहसास कीजिए कि मेरा बेटा चौराहे पर बैठकर जो पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, हमने इस मदरसे में डाल दिया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी कुछ और होती। मेरा बेटा चौराहे पर बैठकर, चबूतरे में बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलता है, आज मेरा बेटा कलीमिया सिराज गरीब नवाज मिशन में होता तो मेरे बेटे के सर पे भी दस्तार होती, मेरे बेटे के सर पे भी अमामा होता। जब 4 साल की उम्र का बच्चा जेब से मोबाइल निकाल कर मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी ऑन करता है, तो बाप भी मुस्कुराता है और माँ भी हंसते हुए बेशर्मी का मुजाहरा करती है और बोलती है, मेरा बेटा बहुत तेज है, मेरा बेटा बहुत दिमाग वाला है। रोज पैटर्न लॉक चेंज करते हैं, फिर भी पैटर्न लॉक बदल देता है, फिर भी पैटर्न लॉक जान जाता है, मोबाइल की गैलरी ऑन कर देता है, यूट्यूब खोल देता है। मैं कहता है बेवकूफ आदमी, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है जो सीना ठोक कर बोल रहा है तू आज उस काबिल नहीं हुआ है। उस काबिल उस दिन हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन चकलिया चौक के छत पे चौक पे चौराहे पे खड़े होकर सीना ठोक कर बोलना कि मेरा बेटा मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलना नहीं जानता, मेरा बेटा मोबाइल की गैलरी खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। जिस दिन तुम्हारा बेटा इस काबिल हो जाएगा,
اس دن سینہ ٹھوک کر بولنا کہ میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے، قرآن کھول کر قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ تم اگر اپنے بچوں کو تیار کرو گے تو دنیا کے سامنے تمہاری اولاد کا سینہ ہوگا۔ ابھی آج سے 1 سال پہلے ہندوستان کا ایک ظالم، ہندوستان کا ایک بےہودہ آدمی، وسیم حافظی جیسا لچا اور احمق آدمی نے کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں بدل دینی چاہیے۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کی 26 آیتیں بدلے گا، تیرے باپ نے بھی کوشش کی تھی، تیرے باپ دادا نے بھی کوشش کی تھی، مگر قرآن کا ایک حرف بدل نہیں سکا۔ مگر میں آج بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام دھرم گرووں سے، دنیا کے تمام دھرم گرو کو بلاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اپنے دھرم کی کتابوں کو دلی کے چوک پر جمع کر کے آگ لگا دو۔ میں بھی اپنی کتابیں لے کر کے آؤں گا، تم بھی اپنی کتابیں لے کر کے آؤ، چاہے گیتا ہو، چاہے رامائن ہو، چاہے وید ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے یجروید ہو، ان تمام کتابوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ اس کے بعد 50 سال تک چھوڑ دو۔ 50 سال کے بعد دنیا کے تمام دھرم گرو کو پھر سے بلا کر کہو کہ لاؤ اپنی اپنی کتابیں۔ میرا قسم خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ پائے گی مگر کلیمیہ سراجیہ غریب نواز مشن کے اندر میں رہ کر مدرسے میں پڑھنے والا ایک چھوٹا بچہ اپنے سینے کو لے کر کے آگے بڑھے گا اور کہے گا میں پڑھتا جاتا ہوں تو لکھتا جا۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں مگر قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا، قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیے کہ آپ کا بچہ علم سے جواب دے۔ آپ کا بچہ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میدان کارزار میں اترنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ تلوار یا بندوق لے کر کے میدان میں اتریے۔ اگر مسلمان صرف مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، مسلمان مسواک سے وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ تلواروں سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان نبی کونین کی سنت کے ذریعے بڑے سے بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے، مگر مسلمان چوراہے پہ کھڑا ہو کر دنیا کی باتیں کرے گا مگر اپنی فکر نہیں کرے گا، اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ صاحب دنیا کی باتیں کرنے سے پیشتر اپنے بارے میں سوچو، تمہاری شان کیا تھی، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے۔ تم اپنے مقام کو بھولے۔ کانگریچولیشن پیش کرتی ہے آندھرا پردیش کی ایک لیڈی محترمہ سروجنی نائیڈو، بولتی ہے امام حسین کے تعلق سے کیا بولتی ہے سنیں۔ وہ بولتی ہے کہ I congratulate Muslims back from them say a great human being was born who is revered and honored totally by all community۔ وہ بولتی ہے کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا کیا۔ میں دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا فرمایا۔ وجہ کیا؟ وہ بولتی ہے کہ امام حسین اگر چاہتے تو یہ 40,000 کا لشکر کیا 80,000 کا بھی لشکر ہوتا تو امام حسین اور ان کے ساتھ جو 72 نفوس قدسیہ تھے یہ لوگ چٹکیوں میں مسل دیتے اس 40,000 کے لشکر کو۔ 80,000 کا بھی لشکر آتا تو چٹکی میں مسل دیتے، مگر امام حسین نے مارا نہیں۔ آپ کہو گے مولانا یہ ہوائی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو علماء کرام تشریف فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں جب باب خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ میں لے کر 1.5 گھنٹہ تک ڈھال بنا کر حضرت علی جنگ کرتے رہے تھے، اس کے بعد حضرت علی نے اس دروازے کو زمین پر پھینکا تھا تو 70 صحابہ مل کر دروازے کو ہلا نہیں پائے تھے۔ ان کے لال ہے امام حسین، زور سے زور سے زور سے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عام نبی کے اندر
70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. مصطفیٰ امام الانبیاء ہے اور ان کا خون امام حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اگر امام حسین چاہ لیتے تو کیا نہیں ہوتا, مگر امام حسین نے مارا نہیں. امام حسین نے مارا نہیں. کیوں نہیں مارا؟ سنے کیوں نہیں مارا؟ یزیدیوں کا قتل عام کیوں نہیں کیا؟ یزیدیوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اگر مار دیتے, چونکہ یزیدیوں کے لشکر میں حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے, حاجی بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے. اگر امام حسین مار دیتے ان یزیدیوں کو تو قیامت تک لوگ یہ بولتے یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک حافظ کو مار رہا ہے, یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک قاری کو مار رہا ہے, یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک مفسر کو مار رہا ہے. امام حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. لوگ اب یہ نہیں بولتے, اب یہ بولتے ہیں یہ کیسا حافظ ہے جو ایک نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا قاری ہے جو ایک نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا مفسر ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے, یہ کیسا محدث ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے. سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ کسی کو مار کر جنگ جیتنا تو آسان ہے, مگر خود کو قربان کر کے جنگ جیتنے کا ہنر اگر کہیں سے سیکھنا ہے تو کہیں اور سے نہیں, یہ کربلا میں امام حسین سے ملا کرتا ہے. کسی کو مار کر آپ طاقتور ہیں, آپ کے پاس تلوار ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہے. کسی کمزور آدمی کو آپ نے مار دیا, جیت گیا, مگر خود بدن پہ گھوڑے دوڑا کر اپنے آپ کو لہو لہان کر کے کنبہ قربان کر کے جنگ جیتنے کا ہنر امام حسین نے عطا فرمایا ہے. نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ جو 40 سال تک جیل کے پیریڈ میں رہا, 40 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہا, وہ نیلسن منڈیلا جب پریزیڈنٹ بنا 40 سال جیل میں رہنے کے بعد جب آزادی ملی, آزادی کے بعد سنگرش کیا, سنگرش کرنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے ساؤتھ افریقہ کا. ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. کیا بولتا ہے وہ؟ نیلسن منڈیلا بولتا ہے کہ when I live in prison 20 years, جب میں جیل میں 20 سالہ زندگی گزارا, in the during of prison, جیل میں رہنے کے دوران I have been studying the history and the character of امام حسین. میں نے جیل میں رہنے کے درمیان میں امام حسین کی زندگی پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا, and I have got from him the spiritual power, freedom of life, the thought of freedom of life. وہ بولتا ہے کہ میں نے 20 سال جیل میں رہ کر امام حسین کی ہسٹری پڑھی, امام حسین کا کیریکٹر پڑھا, امام حسین کی زندگی پڑھی. پڑھنے کے بعد مجھے صبر کا مادہ حاصل ہوا, پاور حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا. میں نے لائف گزارنے کے تعلق سے جو سنگرش ہوتے ہیں اس کا انوکھا سلیقہ حاصل کیا. وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے کہ آج جو میں ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے, بلکہ کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کا کرشمہ ہے, ان کا کمال. آپ سوچیں آپ سوچیں آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. دوسرے لوگ آپ کے بزرگوں کا طریقہ اپناتے ہیں تو انہیں فتح یابی حاصل ہوتی ہے, انہیں جیت ملتی ہے, ان کو سرداری ملتی ہے, اور ہم دوسرے نیتاؤں کے لیے دری بچھائیں گے, دوسرے نیتاؤں کے لیے کرسیاں بچھائیں گے. نیتا جی آ گئے, اس کے پیچھے بھاگنے لگے, اس کے لیے دری بچھائیں گے, اس کے لیے کرسیاں سیدھی کریں گے. 1 لیٹر پیٹرول کے چکر میں کتے کے پیچھے اس کے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں صاحب مسلمانوں کی حیثیت الگ ہے. اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جب جب خلافت کا تصور ہوگا, حکمرانی کا تصور ہوگا, جب جب خلافت کا خیال آئے گا, سرداری کا خیال آئے گا, آپ کو خدا نے سردار بنا کر بھیجا. اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے, علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے. مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اپنے آپ کو سنواریے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ علم سے بھی جوڑیے اور نبی کی اولاد سے بھی اپنا رشتہ استوار کیجیے، پھر دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ہندوستان کا ایک مہان آدمی، ہندوستان کا ایک بہت ہی باوقار آدمی جو خود لاٹھیوں کے سہارے پہ چلتا تھا مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا، ہندوستان میں صلح کی بات کرتا تھا۔ آج کل کے کچھ پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ ہندوستان میں جب آئے کسی سبھا میں وہ زہریلی بات بولے، جب زبان کھولے زبان سے زہر ہی نکالے۔ ایسے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کا سمویدھان کیا کہتا ہے۔ Constitution of India is the best among all constitution of the world۔ ورلڈ کے تمام سمویدھانوں میں بھارت کا سمویدھان اچھا ہے مگر اس سمویدھان سے بھی بہتر سمویدھان میرے مصطفیٰ کا سمویدھان ہے، میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ افلاطون نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قانون یہ وہ جال ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جانور اور چھوٹے چھوٹے مچھر تو پھنس جاتے ہیں مگر بڑا بڑا جانور اس جال کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے، جیسے ہندوستان کی تاریخ رہی ہے۔ کچھری میں یہی وجہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت یہاں کے جسٹس کے معاملات کو عدالت سے تعبیر نہیں کرتے تھے، اسے کچھری کہا کرتے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں ہمیشہ ہندوستان کی کچھری کے تعلق سے آپ نے کچھری کہا ہے، عدالت نہیں کہا ہے۔ عدالت کہتے ہیں انصاف کو، انصاف دیکھنا ہے تو آؤ مدینے کی وادی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق عدالت میں پہنچے، قاضی نے دیکھا، چیف جسٹس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے آ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے تم چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، اور جو چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ جج بننے کے قابل نہیں ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے اسے قاضی کے عہدے سے معزول فرمایا، اس کے بعد دوسرا قاضی آپ نے بحال کیا، پھر ان کی موجودگی میں اپنا فیصلہ کروایا۔ یہ مدینے کی عدالت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں بیٹھ کر دین کے معاملات کو سمجھنے والے یہ جیالے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت جن کی رائے کے مطابق قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ٹوٹل 21 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ جب ایران سے کچھ لوگ آئے، چلو مدینے کا سلطان دیکھیں گے کیسا ہے مدینے کا سلطان۔ مدینے میں پہنچے، مدینے کے لوگوں سے ملاقات کی، کہا تمہارا سلطان کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا سنو یہ مدینہ ہے، مدینہ یہاں کا سلطان محلوں میں نہیں، یہاں کا سلطان جھوپڑی میں رہا کرتا ہے۔ سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھوں اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ یہاں کا سلطان مدینے میں نہیں جھوپڑی میں رہا کرتا ہے۔ مدینے کے لوگوں سے، ایران سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا تمہارا سلطان ملے گا کہاں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ لے گئے، کہا حضرت عمر فاروق ایک کھجور کے درخت کے نیچے اینٹے کا تکیہ بنا کر سوکھی زمین پر چین کی نیند سو رہے عمر فاروق۔ جب لوگوں نے دیکھا کہا کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی حفاظتی دستہ نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی قافلہ اور کوئی لشکر نہیں۔ عمر فاروق سے پوچھا اتنے چین کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ ایران نام سے کانپتا ہے، روم تک کھلاتا ہے، دنیا کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، مگر یہاں چین کی نیند کیسے سوتے ہیں؟ عمر فاروق فرماتے ہیں عمر فاروق خاموش تھے۔ اس سے پہلے مدینے کے لوگوں نے جواب دیا، کہا سنو تمہارا بادشاہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے تو اسے محلوں میں بھی نیند نہیں آتی ہے، مگر میرا سلطان غریبوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو سوکھی زمین پر بھی خدا چین کی نیند عطا فرماتا ہے۔
یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی خیرات کا کرشمہ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضا ہموار کی تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول پیدا کیا تھا. ہندوستان کا ایک مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے کہ بھارت کو ان انگریزوں سے آزاد کرنے میں مجھے اتنے دن لگ گئے، وجہ یہ کہ مجھے امام حسین جیسا کوئی سپاہی نہ ملا. وہ بولتا ہے کہ اگر امام حسین جیسا وہ 72 سپاہی مجھے مل گئے ہوتے تو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پورے بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرا دیا ہوتا. یہ کون بول رہا جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کونین کی شریعت کو صرف پڑھا، مصطفیٰ پر ایمان نہیں لایا، جو حقیقت کی کسوٹی پر اپنی بات رکھتا ہے. ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا، ہندوستان میں صلح کی بات کرتا تھا. آپ اپنے مقدر پر ناز کریں. جو لوگ ہمیں ہندوستان سے بھیجنے اور بھگانے کی بات کرتے ہیں، کہاں چلے جائیں گے؟ ہندوستان سے. ہندوستان سے چلے جائیں گے تو غریب نواز کا مزار ہم کو کوسے گا. ہندوستان سے چلے جائیں گے تو ہمیں مسرور میاں کا مزار کوسے گا. ہم اگر ہندوستان سے چلے جائیں گے تو ہمیں دولہ میاں کا مزار کوسے گا. تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں ہو؟ تمہیں پتا نہیں تم کہاں سے آئے ہو، مگر حقیقت جانو گے تو بھارت کا سمویدھان بولتا ہے، بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 5 یہ بولتا ہے at the commencement of this constitution every person who has domicile in this territory of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India. بھارت کا سمویدھان بولتا ہے جو یہاں پیدا ہوا، جس کا باپ یہاں پیدا ہوا، وہ بھارت کا ناگرک ہے، بھارت کا باعزت شہری ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو تم بتاؤ، مگر میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے اتارے گئے تھے تو سب سے پہلا قدم جس دھرتی پر پڑا تھا وہ دھرتی ہندوستان کی دھرتی ہے. ہم بھارت چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں گے؟ ہم پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ہندوستان میں رہنا چاہتے، ہندوستان میں مرنا چاہتے. اس لیے کہ میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو، وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دین میں اٹوٹ رشتہ ہے میرا. وطن کی مٹی سے میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین ہے. سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ذرا سا کہیں ایک بار یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے جس نبی کے اولاد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے سر کے انہی کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا سن رہے ہیں. اس درمیان میں اگر کسی کے پاس فون آ جائے، کال آ جائے، خبردار ریسیو مت کیجئے گا، فون پہ بات مت کیجئے گا. جب صبح وہ آدمی کہے گا ہم نے تم کو 2500 کال کیے، تم نے ریسیو کیوں نہیں کیا، تم اس کو جواب دینا سنو تم مجھ کو کال کر رہے تھے تاکہ تم مجھ سے بات کر سکو، میں تم سے بات کر سکوں. مگر جس وقت تم کال کر رہے تھے ایک مولانا بیٹھ کر نبی کی بات کر رہا تھا. زور سے بولیے. ایک مولانا بیٹھ کر نبی کی بات کر رہا تھا. دنیا کی تمام باتوں سے بہتر میرے پیغمبر کی بات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے. مصطفیٰ کی باتیں چھوڑ کر میں تم سے کیسے باتیں کروں؟ نبی کی باتیں چھوڑ کر میں تم سے کیسے باتیں کروں؟ میں تمہیں دیکھوں میرے سامنے مصطفیٰ کی اولاد کا چہرہ تھا، شیخ طریقت کا چہرہ تھا، مسعود میاں کا چہرہ تھا. میں ان چہروں کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہروں کے تصورات میں کھویا ہوا تھا. اللہ رب العزت کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ انہوں نے مجھے اتنا بہتر مقدر عطا فرمایا، اتنی اچھی سعادت خدا نے مجھے عطا فرمائی. میں جس پیغمبر کی باتیں سن رہا ہوں اسی پیغمبر کی اولاد کا چہرہ میرے سامنے. اس درمیان میں کوئی بھی آدمی ایک دوسرے سے بات نہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کی گفتگو ملاحظہ کرے. ایک بار زور سے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور کہے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہے یا حبیب اللہ. اگر زندگی میں اگر لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں تو
पागल ही बनना है तो मुस्तफा की मोहब्बत में पागल बनो। अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को आवारा गर्दी मत करने दो। रात के सन्नाटे में तुम्हारे बेटे के कमरे में कभी कभी झांक कर देखना कि मेरा बेटा पढ़ाई के नाम पर अपने कमरे को इसने अलग किया है, वो वाकई पढ़ाई करता है या मेरा बेटा वीडियो कॉलिंग में किसी से बात करता है या किसी से फेसबुक में चैट कर रहा है या फिर व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहा है। ये बाप की जिम्मेदारी है, वरना गांव में मुखिया बन के घूम रहे, गांव में चौधरी बन के घूम रहे, वक्त से पहले मेरा बेटा मेरी नाक कटाएगा, मेरी इज्जत उतरवाएगा। कभी कभी अपनी बेटी के कमरे में भी झांक कर देखना। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे ख्याल रखना बोलते, इसे केयर करना बोलते। अपने बच्चों पे आज तवज्जो दोगे तो कल तुम्हारा बेटा तुम्हें जलील होने से बचाएगा, तुम्हारा रुसवा होने से बचाएगा, तुम्हें रुसवाई से बचाएगा। अपने बेटे के दिल दिमाग में ये बात बैठाओ कि मेरे लाडले पूरी जिंदगी मुस्तफा के नाम पर जीना, मुस्तफा के नाम पर मरना। अगर लोग तुम्हें पागल भी कहे तो मुस्तफा की मोहब्बत में पागल होना, फिर इस पागलपन का इस्तेमाल अच्छे ढंग से होगा। तुमने नहीं देखा आज से 600 साल पहले बारातियों का काफिला रात के सन्नाटे में शादी करके लौट रहा है, दूल्हा भी साथ में है, दुल्हन भी साथ में है। रात के सन्नाटे में रास्ता भूल गए, अचानक एक बाबा से मुलाकात हुई। उस बाबा से कहा बाबा हम रास्ता भूल गए, हमें अहमदपुर जाना है। बाबा ने कहा क्या कहा? अहमदपुर जाना है। ये वो आदमी है जिससे लोग बात करना गवारा नहीं करते थे, जिसको लोग छेड़ते थे, जिसको लोग चिढ़ाते थे, छोटे बच्चे परेशान करते थे। यानी ये हमेशा हमेशा अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहता है, कोई काम नहीं। दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर मास तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहता है। उस बुरे आदमी से मुलाकात करते हुए उन तमाम लोगों ने कहा बाबा रास्ता भूल गए, हमें अहमदपुर जाना है। उस बाबा ने कहा चलो तुम्हें अहमदपुर लेकर के चलता हूँ। लाठी थामी, हाथ में लाठी का सहारा लिया और टक टक करते हुए आगे बढ़े। कहा चलो मेरे पीछे पीछे चलो। कुछ ही दूर चले थे, कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं सामने गुंबद खजरा का जमा, गुंबद खजरा का जमा, सामने मस्जिद नबवी का जमाल, जन्नतुल बकी। लोगों ने कहा बाबा कहाँ लेकर चले आए? यहाँ तो जन्नतुल बकी है, यहाँ तो गुंबद खजरा है, यहाँ तो मस्जिद नबवी है, यहाँ तो नबी का रोज़ा है। बाबा ने कहा कहाँ जाना था? कहा हमें अहमदपुर जाना था। कहा तुम किसे अहमदपुर कहते हो? हमें नहीं पता, हम तो उसे अहमदपुर जानते हैं जहां अहमद मुख्तार आराम कर रहे हैं, जहां नबियों के इमाम मुस्तफा जाने रहमत अहमद मुख्तार रहा करते हो। किसने कहा आपको कि तबलीग का काम, मुस्तफा की शरीयत का काम सिर्फ एक आलिम ही करेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आदमी मुस्तफा की शरीयत के काम करने पर आ जाए, नबी की शरीयत की तबलीग करना चाहे, तो टायर का पंचर बनाने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है। कपड़े की तिजारत करने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है। चाय की दुकान पे खड़े खड़े जो चाय पी लेते हैं, दूसरे लोग इसका बुरा असर लेते हैं, वहीं पे बैठ कर चाय पीजिए तो लोग आपको पूछेंगे क्यों आप बैठ कर चाय पी रहे हैं? उसे बताइए कि बैठकर पानी पीना या बैठकर कोई चीज खाना ये किसी और का नहीं, मेरे मुस्तफा का तरीका है। जोर से बोलिए, मेरे मुस्तफा का तरीका है। जब आप ऐसा तरीका अपनाएंगे दूसरे लोग मुस्तफा पर मश्क करेंगे। दिल्ली के जामे मस्जिद है, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान विजिट करने के लिए, कुतुब मीनार देख लिया, लाल किला देख लिया। हिंदुस्तान में दिल्ली का जो पार्लियामेंट है, छोटे बड़े सदन दोनों को देख लिया। उसके बाद दिल्ली के जामे मस्जिद में आया विजिट करने के लिए। दिल्ली के जामे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भिखारियों की लाइन लगी हुई है। वो अंग्रेज पैसा बांटता हुआ उन भिखारियों को भीख देता हुआ नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा उसके जेब से उसका मनी पर्स, उसका वॉलेट, उसके पैसे का बटुआ जमीन पर गिर गया। एक भिखारी के हाथ लगा, उसने हाथ में लिया, पीछे से आवाज दी अंग्रेज को,
तब तक उस तक आवाज पहुंचती, ये भिखारी उसका बटुआ लेकर पहुंचता, तब तक वो अंग्रेज अपनी गाड़ी में बैठ कर जा चुका था। इस भिखारी ने उस बटुए को संभाल कर रखा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना नहीं, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, मुकम्मल 4 साल के बाद वो अंग्रेज फिर आया हिंदुस्तान विजिट करने के लिए। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की अनोखी चीजों को देखने के लिए आया। वही दिल्ली की जामे मस्जिद है, पैसा बांटता हुआ नीचे उतर रहा है। भिखारी की नजर पड़ी, उस अंग्रेज के सामने खड़ा हो गया। कहा साहब रुक जाइए ना। कहा क्या बात है? कहा 5 मिनट रुकिए। कहा बात क्या है? कहा 5 मिनट रुकिए। उसे रोका, अंग्रेज खड़ा रहा, दौड़कर अपने अड्डे पर गया, लौटकर उस अंग्रेज का वो बटुआ, मनी पर्स और वॉलेट को लेकर के आया। कहा आज से 4 साल पहले इसी जगह पे आप आए थे, आपके जेब से गिर गया था, मैंने आवाज दी थी मगर आप जा चुके थे, ये लीजिए आपका बटुआ, आपकी अमानत है। अंग्रेज ने लिया, देखा उस बटुए को, उस अंग्रेज उस भिखारी से बोलता है, ए भिखारी, इसमें इतने पैसे थे कि तू अगर इसे इस्तेमाल करता तो तुम्हें फिर दोबारा भीख मांगने की जरूरत न पड़ती, मगर तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा? तुमने इतने दिनों तक इसकी हिफाजत क्यों की? तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो भिखारी बोलता है, साहब मैं भिखारी हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूं। जोर से जोर से जोर से। भिखारी हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूं। कल कयामत के मैदान में अगर आपने अपने नबी से कह दिया और आपके नबी मेरे पैगंबर से कह दे कि आपकी उम्मत का एक फर्द, मेरी उम्मत के एक फर्द का बटुआ बगैर इजाजत के अपने इस्तेमाल में लाकर उसे खर्च कर दिया, कल कयामत के मैदान में अगर आपके पैगंबर मेरे नबी से कह दिए होते तो मेरे नबी का सर मेरी वजह से शर्म से झुक जाता। मैं नहीं चाहता जिस पैगंबर का सर खुदा ने तमाम नबियों में सबसे ज्यादा बुलंदी अता फरमाई है, उस पैगंबर का सर एक उम्मत की वजह से शर्म से